اپنی نفرت جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اس قسم کی کریکٹر اسیسینیشن سے اور اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ 16 تاریخ کو نظر آ جائیں گے۔ اگر عمران خان لانگ مارچ کرتے ہیں تو اسٹریٹجی کیا ہوگی حکومت کی؟ آپ اتحادی ہیں۔ دیکھیں حکومت اسٹریٹجی اس موقع پہ بنائے گی، ہم پہلے کیا بتائیں گے۔ اچھا سر، شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ کی بیٹی نے حلف تو لینا نہیں، آپ الیکشن پہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گیلانی خاندان کو حقیقت اور زمینی حقائق بتانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس پہ کیا آپ کمنٹ کر سکتا ہوں۔ سائفر کے حوالے سے جو ان کا بات سامنے آئی ہے اس حوالے سے پاکستان کو عالمی سطح پر بڑی زندگی کا سامنا اٹھانا پڑا ہے، لیکن وہ اس سائفر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو موقف ہے وہ درست ثابت ہوا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، اب تو آپ بیٹھے ہیں، میڈیا اور پوری قوم بیٹھی ہے، سب کو سمجھ آ گئی کہ ان کا بیانیہ جو تھا وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور وہ سائفر جو ہے وہ ہمارے دور میں بھی آتے تھے اور ابھی بھی آ رہے ہیں، اور اس کا سائفر کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ فورن آفس کے لیول پہ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کاغذ بنا کے کہیں یہ خط تھا اور خط لہرائیں جلسوں میں اور کہیں کہ جناب ہم یہ جو سائفر ہے ہمارے خلاف سازش ہوئی۔ بھئی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ الیکشن ہار گئے؟ یہ کیوں نہیں کہتے عدم اعتماد پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی کامیاب ہوا ہے اور وہ آپ کے خلاف ہوا ہے؟ آج بھی نہیں ہوا۔ جب میں جیت گیا سینٹ کے الیکشن میں، اس وقت بھی ان کے اپنے صدر نے کہا کہ یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی اینڈ ٹیک دا ووٹ آف کانفیڈینس۔ اس وقت میں نے کیا تھا، مجھے امریکہ نے جتوایا تھا نیشنل سینٹ کا الیکشن۔ تو اس لیے یہ تو لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جھوٹ پر مبنی بیانیہ تھا، اب اس بیانیوں کو لوگ بائی نہیں کرتے۔ سر مہنگائی اور لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے عوام بہت شدید مشکلات کا شکار ہیں، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، نہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، ہم نے بہت مشکل ڈیسیجن لیا تھا۔ ایک طرف ملک تھا، ایک طرف پارٹی تھی، ہم نے سب نے مشترکہ طور پر تمام پارٹیز نے جو بھی حکومت میں اس وقت موجود ہیں یہ فیصلہ کیا کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، IMF کے معاہدے کی وجہ سے یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ہم نے اس وقت بھی ان کے خلاف احتجاج کیا، مگر یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں، پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اگر ہم اس پہ عمل درآمد نہ کرتے، ملک ڈیفالٹ میں چلا جاتا، ہم آئسولیشن میں چلے جاتے، ملک کا دیوالیہ ہو جاتا۔ ہم نے مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو ان کا معاہدہ ہوا تھا اسٹیٹ کے ساتھ، وہ ہم اس معاہدے پہ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا اب ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے اور آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ بجلی بھی کم ہوگی، ملک سٹیبل ہوگا، اکانومی سٹیبل ہوگی اور ملک ترقی کرے گا۔ مگر ان دا اینڈ میں یہ کہوں گا کہ لا اینڈ آرڈر آفٹر دا 18th امینڈمنٹ، لا اینڈ آرڈر اور مہنگائی جو ہے دیٹس اے پروشس سبجیکٹ۔ آپ پرائم منسٹر رہے ہیں، سائبر کی کیٹیگریز بھی آپ جانتے ہیں، اس کی سینسٹیوٹیز بھی آپ جانتے ہیں۔ ایک پرائم منسٹر کہتا ہے میرے پاس تھا کہیں گم ہو گیا، اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ملک کی سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ جب جھوٹ ہوگا تو جھوٹ پہ کئی جھوٹ اور بولنے پڑیں گے۔ تو سائفر اگر امبیسڈر نے سائفر بھیجا ہے تو اس میں اس نے تجویز بھی دی ہے کہ آپ اس کا دماش کریں، یہ امبیسڈر کا، تو وہ تو اس سے ہٹ کے اوپر کچھ ہو نہیں سکتا، اپنے وار ڈکلیئر تو نہیں کرنی تھی، تو اس لیے انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے، اس کو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور کئی پردہ نشینوں کے نام آئیں گے۔ بھیجا گیا تھا تب کہ عمران خان کی حکومت تھی، اس سے کافی عرصہ پہلے جو ہے یہ بھیجا گیا تھا، انہوں نے جو ہے یہ چھپا کے رکھا تھا۔ PDM کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا جاتا تھا عمران خان کی حکومت ہے وہ تحقیقات کروا لیتے کہ بھئی وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اب جو ہے PDM کی حکومت ہے، اب آپ 6 ماہ ہو گئے، اب آپ تحقیقات کیوں نہیں کرواتے کہ بھئی وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، بھیجا گیا ہے یا نہیں بھیجا گیا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جب ان کی حکومت تھی اور ان کو کافی عرصہ پہلے یہ سائفر موصول ہوا تو وہ اپنی حکومت کے دوران انویسٹیگیشن کروا لیتے،
کیونکہ تھا غلط، وہ کیا کرواتے انویسٹیگیشن؟ جب ان کی حکومت تھی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی، اس کے اندر بھی وہ آیا اور نیشنل سیکیورٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی ان کے اپنے دور میں. تو پھر یہ کہا کہ جی اب اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے، صدر اس کے اوپر کریں. صرف مقصد یہ تھا کہ عدم اعتماد سے ہم بچ جائیں، ان کے اوپر غداری کا لیبل لگ جائے تمام پارٹیوں کے اوپر، اور شمول وہ پارٹی جو پونے 4 سال ان کے ساتھ کھڑی رہی. وفاقی حکومت نے پنجاب کو گندم دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم باقی صوبوں کو دیں گے، پنجاب کو نہیں دیں گے. پنجاب نے جو ہے باہر سے منگوانے کا فیصلہ کر دیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا، میرے نالج میں نہیں ہے. گیلانی صاحب، اس پریزیڈنسی میں عمران خان کی ایک اہم سرکاری تقریر کی ملاقات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین میں اس طرح سے ممکن ہے، آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے سرکاری تقریرات پریزیڈنسی میں ملاقات کریں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق میں نہیں کر سکتا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور دوسری میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن. اینڈ نمبر 3 کہ جب وہ باہر کوئی بات نہیں آئی دونوں طرف سے، جب دونوں طرف سے بات نہیں آئی تو میں اس کی کیا تصدیق کروں؟ سر یہ رسول صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹی کو تقسیم اور پنجاب میں حکومت تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، کیا اس حوالے سے پی ٹی ایم کی کوششیں کر رہی ہے؟ دیکھیں جب وہ نون لیگ میں تھے اس وقت ان کے خلاف بولتے تھے، جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے پھر پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے تھے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب ان کے بیٹے کا ایم پی کا الیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ مجھے میری پارٹی نے ہروایا ہے. تو تقسیم تو یہ خود کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب یہ دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، ان کی طرف دیکھا جائے. صاحب نے آپ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس شائع کیا ہے کہ آپ کی اہلیت پر سوالات اٹھائے ہیں کہ آپ نے کوشہ خانہ میں نواز شریف اور زرداری صاحب کو گالیاں دی ہیں، اور اس نے کہا کہ آپ کی اہلیت کو بھی چیلنج کیا کہ آپ کو ٹھیک کیا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو مجھے ہے کہ اگر عدالت مجھے کر دیتی ہے تو میں خوش ہوں گا. میں تو نہیں ان کی طرح رہوں گا کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں رہا. تو اگر میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ عدالتوں کا میں احترام کرتا ہوں، جو بھی فیصلہ کریں خلاف کریں یا حق میں کریں میں ان کے ساتھ ہوں، مگر توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ ابھی سب جوڈس میٹر ہے، آپ پہلے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ راہل گاندھی نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے لانگ مارچ کیا، ہم نے فری ہینڈ دیا. فضل الرحمان نے بھی لانگ مارچ کیا، ہم نے فری ہینڈ دیا. کیا آپ عمران خان اگر لانگ مارچ کرے گی تو گورنمنٹ فری ہینڈ دے گی یا ان کا کوئی؟ دیکھیں میں پہلی بات یہ کروں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جو پہلا جلسہ ملتان میں ہوا تھا اور یوم تاسیس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ملتان میں تمام راستے بند تھے، ٹرانسپورٹ بند تھی، میڈیا کے اوپر پابندی تھی، اور اس کے علاوہ پینافلیکس کے اوپر پابندی تھی، اور جو کیٹررز تھے ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کرسیاں تک دے سکیں، کھانا دے سکیں، اور جنریٹرز کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ بجلی دے سکیں. اور جس قسم پرسی، اور میرے 2 بیٹے جیل میں تھے اور ہم نے وہ جلسہ کر کے دکھایا، تو آج وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فری ہینڈ دیا؟ یہ فری ہینڈ تھا. 2 بیٹوں کو جیل میں ڈال کے کہیں کہ یہ فری ہینڈ تھا، اور تمام پی ڈی ایم کے ورکرز جیل میں تھے. ایک تو بچہ 14 سال کا تھا، وہ آج بھی اس کا باپ مجھے گلا دیتا ہے کہ آپ نے میرے 14 سال کے بچے کو بھی جیل ڈلوا دیا. تو میں نے کہا میں نے نہیں ڈلوایا، وہ اس وقت کی حکومت نے ڈلوایا. اب لانگ مارچ کو آپ کیا کریں گے، کس طرح ہینڈل کریں گے؟ فری ہینڈ دیں گے یا لیٹ دا پرائم منسٹر ڈیسائڈ، ہی از دا باس. آج کل جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ڈالر سستا ہو رہا ہے اور مہنگائی کے حوالے سے جو اقدامات کر رہے ہیں، پیٹرول کم کر رہے ہیں، تو یہ نہیں لگتا کہ اگلے سال نون لیگ کی طرف سے گائے بگائے اعلان کیا جا رہا ہے کہ 2023 جو ہے الیکشن کا سال ہے، تو یہ الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کوئی تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں الیکشن ٹائم پہ ہوگا تو اس لیے تیاریاں وہ کر رہے ہیں لانگ مارچ کی اور دوسری چیزوں کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ ہم دھرنا دیں گے، اور اٹھیں گے نہیں جب تک آپ تاریخ نہیں دیں گے. تو میں سے بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ وہ کوئی کریں گے تو ہم ان کی کس چیز کو مانیں بات کو؟
تو وہ ہے ہی غیر آئینی. اس کا مطلب اپوزیشن جب بھی کوئی آئے گی وہ تو یہی کہے گی کہ جی آپ جائیں ہمیں الیکشن کرائیں. تو اس لیے یہ غلط روایت جو ہیں وہ ہم نہیں چاہتے کہ ڈالی جائے. جب تھک جائے مجھے بتائیں. مہربانی جی، شکریہ. انشاءاللہ